بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں شمال ایچ ڈی نیوز کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایکچولی ہمارے شہر میں شمال ایچ ڈی نیوز کافی عرصے سے سوشل پولیٹیکل اور دیگر جو پبلک ایشوز ہیں ان پر بڑے اچھے پروگرام کرتے رہتے ہیں. بالخصوص ان کے جو اینکر ہیں مطیب احمد، ان میں انتہائی زیادہ باصلاحیت شخصیت ہیں، تو وہ بڑی باریک بینی سے تمام مسائل کو اچھے انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ اور ہنر جانتے ہیں. میرا نام کامران احمد ایڈوکیٹ ہے اور گزشتہ تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے میں ایبٹ میں ایز اے پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں. میری ساری یہ 40 سال سے زائد کا جو عرصہ ہے اس میں نے بہت سے ایبٹ میں سوشل اور پولیٹیکل جو ایونٹس آئے ہیں ان میں نے عطل وسع کوشش کی ہے کہ اپنا کردار یا اپنا حصہ میں ڈال سکوں. سیاسی جماعتوں کے زعماء کو بھی، نمائندوں کو بھی، لیڈران کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور اپنے شہر کے جو ایشوز کبھی جب بھی کوئی آیا ہے اجتماعی ایشو، اس میں بھی اپنی جو عطل وسع جو میری ان پٹ تھی اس میں نے ضرور ڈالی ہے. آج چونکہ تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے سیاسی جماعتوں کا، اس میں تھوڑا سا یہ ایک میسج یا اپنا اظہار خیال کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بدقسمتی سے کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ زوال پذیر ہے. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص میں کسی کو نام نہیں لیتا، لیکن ہر سیاسی کارکن کو اندازہ ہے کہ وہ جو اصل روح تھی سیاسی جماعتوں کی، جو سیاسی کارکنوں کا جو ایک مقام تھا یا ان کی سوچ اور اپروچ تھی، جو ان کی تربیت تھی، وہ اب بالکل اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر اب اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی کمپنیاں یا ذاتی جماعتیں ہیں، ان کا جو حکم چلتا ہے اسی کے مطابق وہ چلتی ہیں. جو بڑے بڑے نام آپ کو بڑی سیاسی جماعتوں میں نظر آتے ہیں، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے تو شاید بڑی شخصیات ہیں، یہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں بھی اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کا بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے لیڈر کے سامنے جرأت بھی کر سکتے ہوں. اس فقدان کی وجہ سے، اس تنزلی کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجموعی طور پر ملک میں جو ڈیموکریسی تھی وہ بھی کنٹرول ڈیموکریسی ہو گئی ہے. اس کنٹرول ڈیموکریسی کو جو اثرات ہیں، جو اس کی خامیاں ہیں، وہ آج ملک کی معیشت پر بھی پڑ رہی ہیں، ملک کی سیاسی نظام پر بھی پڑ رہی ہیں. ایک عام آدمی کی جو حالت تھی، جس کو تبدیل ہونا تھا، جس کو بہتر ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہو رہی. بڑی سیاسی جماعتوں میں المیہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا جس کو بھی لے لیں، اس میں وراثتی نظام چل رہا ہے. اگر باپ گیا ہے تو بیٹا یا بیٹی آ گئی ہے. تو اس طرح اندر بڑے بڑے جو سینئر لوگ تھے، سمجھدار لوگ، جو بابے یا جو انکل تھے، وہ آج ان کے بچوں کے آگے بھی ایک تابعدار بن کے اس طرح پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور اپنی کوئی رائے دینے کے بھی وہ قابل نہیں ہے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی ایک وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک وقت گزار رہے ہیں. باقی جو مرضی ہوتی ہے پارٹی کے لیڈروں کی، تو میں اس کو آج کل یہ ضرور کہوں گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں، جو مالکان کا حکم ہوتا ہے وہ نیچے جتنے لوگ ہیں اس کو اوبے کرتے ہیں. اسی طرح اس کے اثرات ہمارے منتخب جو ادارے ہیں، ابھی جو ہمارے منتخب ادارے ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، ان میں آپ دیکھ لیں کسی بڑے ایشو پہ، اندرونی اور بیرونی ایشوز پہ، دفتر خارجہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ڈسکشن نہیں ہو رہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس ہاؤس کی اپنی ایک حیثیت ہے. وہ جو نمائندے ہمارے گئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو منوانے میں سمجھتا ہوں انتہائی ناکام ہے. وہ صرف اس حد تک رہ گئے ہیں کہ ان کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں، وہ سڑکیں، گلیاں، نالیاں، اس حد تک. قانون سازی کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے سے
ان اسمبلیوں میں کوئی خاطر خواہ پرو پیپل کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی جس سے عام آدمی کی حالت بہتر ہو. لفاظی کی حد تک اخبارات میڈیا اس کی حد تک تو بہت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی بھی ایسی جمہوری بات نہیں ہو رہی، جمہوری سفر میں ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں تنزلی کی طرف جا رہا ہے ہمارا جمہوری نظام بتدریج. جو سیاسی ہمارے لیڈر تھے پہلے ان کی لوگ ان کی باتوں کو سن کے ایک میسج آیا کرتا تھا، لوگ اس سے تربیت حاصل کرتے تھے، ہر آدمی کا ایک پولیٹیکل نظریہ ہوتا تھا. اب اس حد تک پہنچ گیا کہ 2 پارٹی نظام آپ سمجھ لیں، صوبے ہر ایک اتنے غیر محسوس طریقے سے اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک صوبوں تک ہر پارٹی کو محدود کر کے حکومت دے دے گی، یا وہ اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی وہ ملک گیر کوئی ایسی پارٹی اب نہیں رہی جو چاروں صوبوں میں یکساں مقبولیت رکھتی ہو، عوام اس کے ساتھ ہوں، جو ملکی یکجہتی کی ضامن ہو. آپ دیکھ لیں اس وقت ایک صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، دوسرے کی، تیسرے میں تیسرے صوبے کی، چوتھے میں مخلوط بنا دی جاتی ہے. تو یہ کسی طرح میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے، جمہوری پارٹیوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے کسی طرح بھی ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور جمہوریت کے مفاد میں. میرا آج کا یہی مختصر میسج تھا. کچھ دنوں بعد انشاءاللہ ایچ ڈی نیوز پر اسی موضوع پر تفصیلی بات کریں گے تاکہ ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو، میں کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کی جماعتوں میں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا رول ہے، ان کو کیا سمجھا جا رہا ہے، اور جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے بظاہر لیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا رول کیا ہونا چاہیے تھا کارکنوں کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا پبلک فورم، ایسی بات کرنی اب ضروری ہو گئی ہے، چونکہ یہ آج حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں. اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ ملکی یکجہتی اور سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گی. پھر اسی طرح کوئی پاکستان میں بھی ہر شہر میں ایکشن کمیٹی بنے گی، وہ سارے معاملات اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گی، سیاسی جماعتیں بے بس ہو جائیں گی اگر انہوں نے اپنا حقیقی رول نہ ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں ہر شہر میں اسی طرح پبلک کا جو غصہ ہے، جو طریقہ کار چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، تو لوگ اپنی اپنی ایکشن کمیٹی بنائیں گے. پھر سیاسی جماعتوں کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، ان کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا. تھینک یو ویری مچ.